تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی تجارتی معاملات سے متعلق اور کچھ مالی معاملات سے متعلق آپ کی کالز، آپ کے پیغامات شامل کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے، آپ کے الجھن کے، اور آپ کے جو بھی اس حوالے سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، روز قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف، اور شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی برگاہ میرا یہ سوال ہے کہ بندہ جو گاہک ہے وہ چیز خریدنے جاتا ہے تو اس کو اس کی اصل چیز کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی کتنی مالیت ہے، لیکن اگر دکاندار جو ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو میں چیز بیچ رہا ہوں اس کی بالکل قیمت پتہ نہیں ہے، تو وہ بعض دفعہ اس کی قیمت زیادہ لگاتا ہے۔ تو اب گاہک کو کیا یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے دعوے سے کہہ دے کہ نہیں یہ آپ جو یہ 1200 کی بتا رہے ہیں، یہ 1200 کی نہیں، یہ تو 800 کی، یہ 700 ہے، جبکہ گاہک کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ 800 کی ہے یا 1200 کی ہے یا 1000 کی ہے؟ تو اس کے سامنے ایسا کہنا گاہک کو کہ تاکہ یہ قیمت زیادہ نہ لگے اور گاہک اپنے دعوے سے کوئی قیمت اس کی لگا دے، تو ایسا کرنا گاہک کے لیے کیسا ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے جو سوال کیا ہے جی تو اس کے پس منظر میں عرض یہ ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہ شریعت مطہرہ نے گاہک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ خریداری کے لیے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے جو اوصاف ہیں چیز کے وہ گھٹیا بتائے، جو حقیقت پر مشتمل نہیں ہے وہ اوصاف اس کی طرف منسوب کرے۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز پائیدار ہے صحیح ہے۔ اور اے کیٹیگری کی ہے، ٹھیک ہے۔ گاہک کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کہے نہیں بی کیٹیگری کی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ جانتا ہے صحیح کہ بی کیٹیگری کی نہیں ہے، صرف پریشرائز کرنے کے لیے۔ پریشرائز کرنے کے لیے۔ نہ دکاندار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولے۔ صحیح۔ تو جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب کوئی گاہک ہے اور وہ گاہک مال خریدنے کے لیے دکاندار کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اسے من پسند جو ہے جو گاہک کے ذہن میں بھاؤ ہے اس پر لانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ بلا شبہ گناہ کا کام ہے، اور اس گاہک پر لازم ہے، بلکہ جو بھی گاہک ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا نہ لے۔ جھوٹ کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں کہ اگر آپ کو وہ چیز مثال کے طور پر 800 کی لینی ہے تو آپ 600 سے شروع کریں، ٹھیک ہے، میں اتنی کی لوں گا۔ 1200 دکاندار بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ میں 800 تک کی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بارگیننگ 600 سے شروع کریں، صحیح۔ بھائی 600 کو دے دو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی مجھے تو مہنگی پڑے گی یہ، صحیح۔ نہیں میرے تو جیب خالی ہو جائے گی تم جتنے پیسے مانگ رہے ہو، جب کیسا ہو، جب تو خالی ہوتی ہے خیر، ٹھیک۔ مطلب ایسے الفاظ کا چناؤ کرے کہ جو الفاظ حقیقت پر مشتمل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جھوٹ سے کام لینا جائز نہیں ہے،
بعض لوگ یوں کہتے ہیں میرے بارے میں نہیں آئے گی، میرا اتنا حساب کتاب نہیں ہے، مجھے اتنے تک کی یہ چاہیے. تو دکاندار کہتے ہیں نا. نہیں، کسٹمر بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا، تو یہ تو درست ہے. اب جو جس کو بیچنا ہے، جی جی آگے جا کے بیچنا ہے، تو جی وہ ایسا کہتے ہوں گے جی میرے بارے میں نہیں آئے گی. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے سچ ہو. جی مثال کے طور پر مارکیٹ میں ایک چیز بکے گی 1100 روپے کی، صحیح. 1100 روپے کا دام چل رہا ہے، ٹھیک ہے اور یہاں سے وہ خریدے گا 1200 روپے کی، ٹھیک ہے، تو چلے گی نہیں. تو وہ کیسے چلے گی؟ چلے گی نہیں. ٹھیک یا 1100 کی ہی مثال کے طور پر یہاں سے خرید رہا ہے، ٹھیک ہے تو پھر سفری ایکسپنس بھی آتے ہیں، نقل و حمل کے اخراجات ہیں، پھر اس ٹھیک میں وہ رکھ کے بیچنا ہے. صحیح، منافع بھی رکھنا. تو جہاں واقعتاً ایسا معاملہ میں بول دے، ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ سے کام نہ لے. تو بارگیننگ ضرور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھوٹ سے بچ کر. دکاندار بھی جھوٹ سے بچیں اور کسٹمر بھی جھوٹ سے بچیں. اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی نام میرا شاہد اقبال ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو ہم لوگ قسط پہ مکان لیتے ہیں، یہ ہم لوگ مکان لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ بینک سے جو مکان لیتے ہیں اس میں سود انوالو نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں ایک مکان لینا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بینک سے مکان لے رہے ہیں بغیر سود کے. لیکن جو کنورشل بینک ہے ان سے لینا تو سراسر سود ہے، اور ان کا نظام سود پر ہی مشتمل ہے. وہ تو خود آپ کو جو پرچہ بنا کے دیں گے وصولی کا، اس پہ لکھا ہوگا کہ مکان کی قیمت اتنی ہے، آپ نے ہر مہینے مکان کی قیمت میں اتنے پیسے دینے ہیں، سود قیمت میں اتنے دینے ہیں، تو لکھا ہوگا اس میں. جو اسلامک بینک ہیں، اسلامک بینک کا جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے وہ سود پر تو مبنی نہیں ہے، لیکن وہ جس طرح کی شرائط اپنے سودوں کے اندر لگا رہے ہیں، فی الحال تو ہم نے ان سے اتفاق نہیں کیا ہے. کچھ تحفظات ہیں ان شرائط کے تعلق سے. ٹھیک ہے، تو جو ہماری رائے ہے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہو جاتے آپ ڈیل نہ کریں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. سوال میں نے یہ پوچھنا ہے میرے بھائی کہ جو پراپرٹی کا کام ہے، یہ جو اس کے اندر جو گروی دیا جا رہا ہے، اس کے متعلق سوال پوچھنا تھا کہ جو گروی گار دیا جا رہا ہے، جس کے مطلب ایک گار ہے اس کا 10 لاکھ روپے دے کے کرایہ نہیں دیا جا رہا، اس کے متعلق پوچھنا تھا. ٹھیک ہے جی. سود جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور روایات میں اس طرح کے مضامین ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے بچنا مشکل ہو جائے گا. صحیح. اب بچنا اس لیے مشکل ہوتا ہے سود سے کہ جب ہوا چلتی ہے نا، تو جن کی پیسے پر نظر ہے بس وہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ مل رہا ہے، سہولت مل رہی ہے، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہی لبرل سوچ ہوتی ہے، یعنی جو مذہب سے ہٹ کر ایک آزاد خیالی ہوتی ہے، جی. یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بس آسانی چاہیے، سہولت چاہیے، خواہشات کی پیروی کرنی ہے بس. ٹھیک ہے، لیکن شریعت پر چلنا یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط کو فالو کیا جائے. جہاں حلال ہے اس کو اختیار کیا جائے، حرام ہے اسے چھوڑا جائے. اب دیکھیں جس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، جو مالک ہے. جو مالک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو گھر ہے جی وہ 25-30 لاکھ کا کہیں بھی نہیں گیا نا. صحیح. 25-30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ، جس کے بتا رہے ہیں 7-8 لاکھ گروی میں رکھے جائیں گے پیسے. تو وہ 7-8 لاکھ جس گھر کے رکھے جا رہے ہیں وہ اتنے کا ہی ہوگا، 25-30-50 تک کا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کا اگر ہوگا تو پھر تو ہو سکتا ہے 20 لاکھ رکھوائے وہ. ٹھیک ہے، اب جس کا مکان ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بھئی 50,000 1 لاکھ زیادہ سے زیادہ ایڈوانس. کتنا ایڈوانس ہوتا تھا، اس کے اپنے مقاصد ہوتے تھے ٹھیک ہے، کہ بھئی کرایہ دار بھاگ نہ جائے، یوٹیلٹی بلز ہیں اور یہ تمام چیزیں ریکور ہو سکیں، ٹھیک ہے، اس کے طور پر ایڈوانس لیا جاتا تھا. صحیح. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کرایہ داری معاملے کو ایک نئی شکل دے دی جائے. ٹھیک ہے، جو کرایہ پر بیٹھنا چاہتا ہے اس سے کثیر اماؤنٹ لی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید سکے. گھر خرید سکے ٹھیک ہے، یا دکان خرید سکے. صحیح. دکانوں میں زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر موقع کی دکان، اسی مارکیٹ کی دکان، تو وہ اس دکان کی جو مالیت ہے اس کا 10%، 20%، 25% اس کے پاس رکھوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کرایہ نہیں لوں گا، یا برائے نام بہت معمولی. 1000-1500 یہ کرایہ بھی لوگ دل کو منانے کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اس پیسے سے تجارت کرتا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر
جو ایک نظام کرایہ داری تھا جی وہ شریعت کا دیا ہوا ایک نظام تھا، ٹھیک ہے اور جو اب رائج بعض لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی یہ ایک سودی نظام ہے۔ ٹھیک ہے اب سودی نظام کیسے ہے یہ کہ جو کرایہ دار نے پیسے دیے ہیں جی یہ ایڈوانس جن مقاصد کے تحت حاصل کیا جاتا تھا وہ نہیں ہے، صحیح، وہ تو یہ تھا کہ تھوڑی بہت اماؤنٹ ہوتی تھی ظاہر ضمانت کے طور پر سیفٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے، اور اس کا حکم قرضے کا ہے، ٹھیک ہے تو یہ اماؤنٹ لوگوں نے بڑھا دی، ٹھیک ہے اور جو قرضہ مالکان نے لیا جی اب یہ کرایہ دار کو اس قرضے کی بنیاد پر نفع دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نفع کیا دے رہے ہیں کہ جی تم سے کرایہ نہیں لیں گے، کرایہ چل رہا 10,000 روپے، آپ 1,000 روپے دے دینا، جی تو قرضے پر نفع لینا سود ہے، ٹھیک ہے تو یہ بلا شبہ سودی معاملہ ہے، صحیح، اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک سوچ ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سب چلتا ہے، اور ہم تو راضی ہیں، لینے والا بھی راضی ہے، دینے والا دینے بھی والا راضی راضی ہے، پیسے آ رہے ہیں، بیٹھے بٹھائے آ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، تو یہی تو امتحان ہے کہ حلال کو اختیار کرنا ہے اور حرام کو چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ مجھے احکام تجارت میں اس سلسلے میں معلومات لینی ہے کہ ایک یعنی کہ جو بات مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال کی وجہ سے اس کی تعظیم کرے گا تو 1/3 ایمان اس کا جاتا رہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کاروباری معاملات میں اگر ہم اس کو دیکھیں، تجارتی معاملات میں، تو جیسے یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے والا یا زیادہ بڑا تاجر ہوتا ہے تو اس کو اس کے مقام کے حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے اس کو عزت دینی پڑتی ہے، اس کو مان دینا پڑتا ہے، اور کسٹمر کو بھی مان دینا پڑتا ہے اگر کوئی زیادہ اچھا کسٹمر ہے، پیسے والا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا احتیاط کریں گے ہم کاروباری معاملات میں؟ اس کے بارے میں اگر ہو سکے تو اپنا مسئلہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جو الفاظ انہوں نے بیان کیے کہ ایسی کوئی روایت ہے، بہرحال لاکھوں لاکھ احادیث ہیں، میں نفی نہیں کر رہا، میں اپنے علم کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں ایسی روایت۔ البتہ ایک اور روایت جو ہے وہ موجود ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے رب رحمان جو ہے اس کا عرش جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے مختلف جو مراتب ہیں وہ ہمیں پیش نظر رکھنے پڑیں گے۔ ایک ہوتا ہے مان، ایک ہوتا ہے مہمانداری، ایک ہوتی ہے تعظیم، ایک ہوتی ہے چاپلوسی۔ ان سب چیزوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے اپنا ملازم بھیج دیا کہ بھئی جاؤ چیک لے آؤ، ٹھیک ہے تو آپ کی جو ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ کچھ اور انداز کی ہوگی، ٹھیک ہے لیکن اگر وہ مالک اٹھ کر آ جاتا ہے، جی ٹھیک ہے بھلے وہ غریب ہو، ٹھیک ہے مطلب آپ سے زیادہ غریب ہو، تب بھی جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کا طریقہ ہوگا، اب بدل جائے گا۔ صحیح، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والا ہوتا ہے اس کو حسب حیثیت اس کا مان رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے یعنی جو ایک روایات کا حصہ ہے، اور جو ایک یوں سمجھے کہ ایک سوشل معاملہ ہے ٹھیک ہے، اور شریعت مطہرہ کہ نے جو اس کی رعایت دی ہے۔ جو بھی آتا ہے آپ کے پاس، آپ ایک مہمانداری کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یعنی رسپیکٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، جی ایک ہوتی ہے مہمانداری کی رسپیکٹ، جو آپ کے پاس چل کر آیا آپ اس کھڑے بھی ہوں گے، بیٹھیں گے، بٹھائیں گے بھی، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ عوام اسی طرح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہاں، دشمن بھی گھر پہ آ جائے تو عزت دیتے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ اگر فاسق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، یہ ان کا ایک حق ہے، ٹھیک ہے ان کا ایک مقام ہے۔ ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر باہر آپ جاتے ہیں یا باہر کی پارٹی آپ کے پاس آتی ہے، تو جو بڑے تاجر ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ سامنے والا آدمی جب آپ اس کے ملک میں جائیں گے، آپ کو ایئرپورٹ ٹو ایئرپورٹ
جو ہے نا وہ سہولیات فراہم کرے گا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خود آ جائے صحیح. لینے کے لیے، ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوگا آپ کو لینے کے لیے، آپ کو رہائش فراہم کرے گا، آپ کے ساتھ جائے گا، سب معاملات ہوں گے. تو یہ کاروباری دنیا کے اندر ایک لحاظ، مروت اور ایک کاروباری ایتھکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی منہ موڑنا جو ہے نا وہ کاروباری ایتھکس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور چہرے پہ غصہ چڑھانا کاروباری ایتھکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاروباری ڈیلنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تو یہاں وہ جو بھی ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک کاروباری ڈیلنگ ہوتی ہے، کوئی مذہبی ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. آپ اگر کسی کا مان رکھتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کے لیے چائے منگوا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس فسق و فجور میں مبتلا ہے آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کاروباری ڈیلنگ کرنی ہے، آپ کر کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بھئی ہم جاتے ہیں کسی ادارے کے اندر، مثال کے طور پر بل ہی بھروانا ہے. اب بل بھرا جانا بینک میں، ٹھیک. کیا جا کے بینک کے شیشے توڑ دیتے ہیں کہ یہ سودی اڈا ہے اور یہاں جناب یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے. نہ ایسا کرنا چاہیے. نہ ایسا کرنا چاہیے. آپ جاتے ہیں اپنا کام کروا کے آ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وہاں جا کے بھی آپ منہ بگاڑ کے کھڑے نہیں ہوتے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کے مختلف مرتبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس چیز کا جہاں جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. اصل میں جو مذمتی پہلو ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں کہ جہاں لوگ برے کو اچھا کہنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی موقع نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، بس تعریفیں بیان کیے جا رہے ہیں سامنے والے کی. ٹھیک ہے. زمین و آسمان کی خوشامد جو ہے نا، خوشامد، جی. یہ ایک قابل مذمت کام ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی خوشامد کر رہے ہیں، صحیح. چاپلوسی کر رہے ہیں. دوسرا، اگر آپ اس کے برے کاموں کو صحیح کہہ رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہوگا یہ. ٹھیک ہے. وہ مطلب لٹ کھسوٹ کرتا ہو، وہ شراب پیتا ہو، وہ کتنا بڑا جو ہے بدماش ہو، لیکن آپ کے پیسے والا آپ اس کی تعریف کی جا رہے ہیں یا اس کے کاموں کو معاذ اللہ اچھا سمجھ رہے ہیں. انڈوز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک جدا گانا معاملہ ہے. صحیح. باقی دیکھیں، ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنا ایک سٹیٹس رکھتا ہے اور ایک ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مزاج کا معاملہ ہوتا ہے، صحیح. سٹیٹس کا معاملہ نہیں ہوتا، مزاج کا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی منرل واٹر پیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے سادہ پانی رکھ دیا جائے، ٹیپ واٹر رکھ دیا جائے، تو وہ نہیں پی پائے گا، ٹھیک پی ہی نہیں پائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو ایک مزاج کی بات ہوتی ہے. مطلب حج جو ہے، حج جیسی عبادت کے اندر فقہ نے بیان کیا کہ جب حج پر جائے تو ایسے جو ہے نا وہ اتنے مال اس کے پاس ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس کا سفر جو ہے وہ طبیعت کے موافق ہو جائے. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر دال روٹی بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کم پیسے خرچ ہوں گے. صحیح. ایک ہے متوسط غذا کھانا، ٹھیک ہے، جو اس کے مزاج کے موافق ہے، وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے. فقہ نے سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے. جی. تو ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور ایک مزاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جس اسٹیٹس میں رہتا ہے وہ چیز اس کے دل و دماغ میں ڈھل بھی جاتی ہے، ٹھیک. تو یہ مزاج کا حصہ بھی بن جاتی ہے. تو دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. ہاں، فاسق کی جو تعظیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. یعنی اب تعظیم کے بھی مختلف پہلو ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی کا افسر ہے جی. تو اس نے اس کو سلیوٹ کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قلبی تعظیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک رسمی تعظیم ہے. ٹھیک ہے. لیکن دو چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ مذہبی جو سیٹ ہے جی. وہاں فاسق آگے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. مذہبی منصب جو ہے قطعا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر امام ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی فاسق مولن ہے ٹھیک ہے. تو اس کو آگے بڑھانا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ بادشاہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ تعظیم کا موقع ہے. اسی ٹھیک ہے. طریقے سے اور ایسے جو وہ ہیں مذہبی مقامات ہیں جہاں ایک تعظیم کے پیش نظر اعلیٰ کو آگے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. فاسق کی تو کوئی گنجائش نہیں وہاں. صحیح. لیکن ایک ہوتی ہے رسمی تعظیم یا کسی شعبے کی ایک اپنی جو نا ایتھکس ہیں اور اس کے اندر ایک رسم کے طور پر بات چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. جب تک شریعت سے نہ ٹکرائیں ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ ضرور ہے کہ کسی کے مال کی وجہ سے بہرحال اس کو فوقیت نہیں دینی چاہیے. صحیح. یہ ایک جدا گانا مسئلہ ہے، فوقیت دینا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں،
پہلے آپ جا کے مالدار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، پھر دوسرے سے ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور سب اگر جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی سے تو پہلے ملائیں گے. اگر اتفاقی طور پر مالدار کی طرف بڑھ گئے تو پھر تو دیکھیں ایک ہوتا ہے نا اتفاقی طور پر، ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے آپ ارادت. باقاعدہ ترجیح دیے کہ نہیں ان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک ہے. بس جو لوگوں کا ایک مزاج ہے نا، ٹھیک ہے. لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس کو زیادہ رسپیکٹ دیں گے، جی جس کے بعد بہت اچھی گاڑی ہو جی. اور ان سے ظاہری اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ملنے آ جائے، ٹھیک ہے. 4 لوگوں میں 4 دن تک سنائیں گے وہ فلاں آیا تھا، وہ گاڑی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی دعوت میں جائیں جو زیادہ پیسے والا ہو، ٹھیک ہے. زیادہ آئٹم آپ نے دیکھے ہوں، ٹھیک ہے. 4 دن تک اس کی جو ہے نا وہ اچھا یہ بیان کرتے رہیں گے. جہاں سادہ کھانا ملے، کسی غریب نے اپنے حیثیت کے مطابق اہتمام کیا ہو، اس کی مذمتیں بیان کریں گے. یہ جو روش ہے یہ قابل مذمت ہے. ٹھیک. اس روش کی اجازت نہیں ہے. صحیح. یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو اسے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا پیسوں سے انسان کی تعظیم ہے؟ ٹھیک ہے. پیسوں سے انسان کی تعظیم تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک کچھ مواقع ہے وہاں پر آپ نے جو وہاں کی اخلاقیات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ نے جو چشمہ پہن رکھا ہے اس چشمے کے اندر جو گلاسز فٹ ہو گئے ہیں بس اس میں اتار اور چڑھاؤ پیسوں کی بنیاد پر آنا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کافی گفتگو ہوئی. ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو رہا ہے، تعظیم سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا انہوں نے کہ مالدار کی اس کی مالداری کی وجہ سے تعظیم کرنا، اور اس میں اگر یوں کر لیں کہ کیا اس کی تحقیر کرنا یا اس کی اہانت کرنا یہ بھی لازم ہوگا؟ دیکھیں جو رسپیکٹ ہے نا، جی. احترام مسلم یہ کہتا ہے کہ بلا وجہ شرعی ٹھیک ہے. اہانت کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تعظیم نہ کرے گا، اہانت بھی نہیں کرے گا. اہانت بھی نہیں کرے گا. ٹھیک. اہانت کے مواقع ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قاضی ہے، قاضی مجرم سے سختی کے ساتھ پیش آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ڈانٹ کر پوچھے گا یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے. باس پوچھ کرے گا، ظاہر سی بات. کیوں ہوا. ٹھیک ہے. ایک استاد ہے وہ طالب علم کو کھڑا کر دے، ٹھیک ہے. تم لیٹ آئے ہو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں مواقع ہیں ٹھیک ہے. وہاں ضرور اس کی اجازت ہوگی، لیکن تعظیم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہانت کریں. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان کی جو عزت ہے، اس کا جو مال ہے، یعنی اس کی ایک حرمت بیان کی ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے ناطے. یعنی مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، ٹھیک ہے. ان تینوں چیزوں کی جو اہمیت اور احترام ہے وہ سب پر لازم ہے. ٹھیک. نہ تو بلا وجہ شرعی اس کے مال کو حاصل کریں گے، نہ بلا وجہ شرعی اس کی عزت کو پر کوئی بات کریں گے، نہ ہی جو ہے اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک. تو احترام مسلم کا جو فلسفہ ہے بڑا ہی واضح ہے، وہ سب کے لیے. سب کے لیے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کیا کاروبار ناجائز و حرام ہے؟ اس کا خلاصہ فرمائے. دوسری بات یہ کہ کسی نے مال سامان دیا ہے، اب اس کے پیسے کی اگرانی باقی ہے، تو اذان ہو چکی ہے، تو کیا وہ 10 منٹ کے اندر 5 منٹ میں کے اندر وہ سارے پیسے کے معاملات بتانے کی اس کو اجازت ہے؟ اس کا خلاصہ فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر ارشاد ہوا کہ جب بلایا جائے جمعہ کے لیے تو نماز کی طرف بڑھو، ٹھیک. اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے. ترک کر دو. جو معاملہ انہوں نے پوچھا ہے، جی. بہرحال یہ مشغولیت تو باقی ہے نا ان کی، ٹھیک ہے. ترک تو نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور فقہائے کرام نے جو پہلی اذان ہے اس کے متعلق بھی یہی حکم بیان کیا ہے. صحیح. کہ پہلی اذان میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا جائے گا. اب دیکھیں پتہ ہے کہ پہلی اذان ہونی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ہو گیا تو کام نہیں کرنا. صحیح. بالفرض یوں سمجھیے آپ، مطلب پینلٹی کو ہم جائز نہیں سمجھتے. جی. اگر بالفرض کسی جگہ پر جی. کوئی یہ نظام ہو کہ بھئی اتنے بج کے اتنے منٹ پر جس کا شٹر کھلا پایا گیا تو پینلٹی ہوگی، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بند کر دیں گے. اس سے پہلے بند کر دیں گے. جی. اچھا میں نے عرب شریف میں دیکھا ہے کہ وہاں چونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، جی. تو وہاں ظہر سے عصر تک
جی اصل وہاں جلدی ہوتی ہے جی 3:30 بجے، دکانیں بند ہوتی ہیں. ٹھیک جیسے جدہ میں نے دیکھا دکانیں بند. صحیح اچھا کوئی دکان کھول بھی نہیں سکتا اس دوران. اس دوران، ٹھیک ہے قانونی پابندی ہوتی ہے. صحیح ہے اور اگر آپ کسی دکان میں بیٹھے ہو نا تو وہ کہتے ہیں بھائی اب بس اب دکان نہیں کھول سکتے ہم، بند کرنی ہے. بند کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے تو یعنی کہ صرف اختیار میں ہے. بعض مارکیٹ ایسی ہوتی ہیں وہاں یہ قانون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہاں اوپن رہتی ہیں. ٹھیک ہے ثواب دید پہ نہیں چھوڑا ہوا، بند کرنی کرنی ہے ادھر. بعض مارکیٹ ایسی وہاں آپ کو بند کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے اور گلیوں میں بھی نہیں بیٹھنا، صحیح وقفے میں گلیوں میں. جائیں آپ یہاں سے. بند کرنے کا جہاں نظام ہے ٹھیک ہے وہاں لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ بند کرنا ہے. ٹھیک ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 منٹ پہلے آپ کا شٹر نیچے گر جاتا، صحیح تو یہ سوال کی نوبت ہی پیش نہیں آتی. صحیح تو اگر ایسا کریں گے تو امید ہے آپ بھی سکون سے رہیں گے، گاہک بھی سکون سے رہے گا. وہ دیکھے گا شٹر گرا ہوا 10 منٹ پہلے ہی، جمعے کے بعد آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب نے سوال کا جواب دیا، آپ نے سماعت فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آج کچھ سوالات وہ بھی شامل کر لیتے ہیں جو عمومی نوعیت کے ہیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بہت زیادہ پیش آتے ہیں یا ان کی مارکیٹ شروع ہوئی ہیں. مطلب ایک سوال یہ ہے کہ بانڈ کے حوالے سے لوگ بڑا کنفیوز رہتے ہیں کہ انعامی بانڈ جو ہمارے پاکستان میں چلتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں ہے، ان کا انعام جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے لفظ بانڈ جو ہے جی بہت وسیع المعنی ہے. میری امارات حاضری ہوئی تو وہاں لوگوں نے سوال پوچھا بانڈ کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی اور چیز کو ہی بانڈ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ سکوک ٹائپ بانڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن جس کو پرائز بانڈ کہتے ہیں جی جو پاکستان میں پرائز ہیں، کچھ عرصہ پہلے 1-2 سال پہلے تک تو بلکہ 1-1.5 سال پہلے تک تو کوئی بھی ناجائز بانڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے اب حکومت نے ایک بانڈ نکالا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام ہے پریمیم بانڈ. پریمیم 40,000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے یہ پریمیم بانڈ جو ہے یہ سودی بانڈ ہے. ٹھیک ہے باقاعدہ آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، اکاؤنٹ میں نفع آتا ہے 6 مہینے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اس میں کوئی نفع نہیں آتا. آپ ایک مال خریدتے ہیں، پرائز بانڈ خود ایک مال ہے اور وہ مال آپ بیچتے بھی ہیں، ٹھیک ہے مارکیٹ میں بک بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے اس پر نفع بھی مشروط نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے نکلا ہے، ہو سکتا ہے نہ نکلے. ٹھیک ہے تو پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے لیکن پریمیم بانڈ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے مطلب دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو ہے ایک نیا کاروبار گویا کہ مارکیٹ میں ہوا ہے ہمارے پاکستانی مارکیٹ میں، ویسے بیرونی کنٹریز بیرونی ممالک میں تو یہ پہلے سے موجود تھا. وہ یہ کہ ایک سیٹ اپ رکھ لیا ہے، ایک آفس بنا لیا ہے اور مختلف جو سروسز پرووائڈ کرنے والے کام ہیں جیسے پلمبر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، اسی طریقے سے دیگر ہو گئے، ہمارے کارپینٹر وغیرہ ہو گئے، تو ان سے لنک بنا لیا ہے، ان کی ایک گیدرنگ جمع کر لی ہے، ان کے کانٹیکٹس نمبر، ان کے رابطہ نمبر رکھ لیا ہے اور ان سے بھی ڈیلنگ ہو گئی کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے، کام دیں گے تو جو ہے نا آپ وہاں جانا وہاں کام کر دینا. اور انہوں نے مارکیٹ میں اپنی پبلسٹی کر دی ہے کہ اگر آپ کو کارپینٹر چاہیے، آپ کو پلمبر چاہیے، فلاں 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 سروسز میں اگر آپ کو فرد چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو دیں گے اور کام بھی اوکے ہو جائے گا، گھر پہ آئے گا یا جہاں پہ بھی اس کی ضرورت ہے وہ آئے گا، کام کرے گا اور جو بھی پیسے طے ہوں گے وہ آپ دے دیں. اب اس میں پروفٹ کی جو صورت بن رہی ہے، ایک تو یہ کہ جو کال کر رہا ہے اس سے بھی پروفٹ لینے کی صورت بن رہی ہے کہ اس سے کوئی کمیشن لیا جاتا ہے. کال کرنے والا جو ہے جو کام کروا رہا ہے جی وہ پیسے کس کو دیتا ہے؟ وہ بھی انہی کو پیسے دیتا نا، چارج کرتے نا پیسے. نہیں، جو کام کرنے آتا ہے اس کو دیتا ہے یا ان کو دیتا ہے؟ نہیں دیتا تو اسی کے ہاتھ میں. جو ابھی تک صورت ہمارے سامنے آئی ہے وہ تو یہی آئی کہ کیونکہ یہ اس سے ملاقات نہیں کرتے کام کروانے دیکھیں والے. 2 معاہدے ہیں نا. جی ایک تو یہ ہے کہ جو کام کرنے آیا ہے جی اس کو کام کروانے والے نے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے جس کے ذریعے آیا ہے کیا اس کو بھی پیسے دیتے ہیں جی اس کو بھی پیسے الگ سے؟ جی کمیشن کے طور پر، اچھا، کمیشن کے طور پہ دیتے ہیں. اور یہ کام جو مڈل مین ہے یہ اس کام کرنے کے لیے جس فرد کو بھیج رہا ہے، کارپینٹر کو، پلمبر کو، ایکس وائی زیڈ جس کو بھی بھیج رہا ہے، یہ اس سے بھی کچھ کمیشن لیتا ہے کیونکہ اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کی بہت مختلف کنڈیشنز ہیں. خیر بیرون ممالک میں خاص طور پر امارات میں نے دیکھا ہے، جی اس طرح ہمارے یہاں گاڑیاں آئی ہیں، ان کی ایپ آ گئی ہے، جی جی تو وہاں پر یہ کام جو ہے نا اس طرح ایپ کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ ایپ سے کنیکٹ ہو جی اور آپ کو جو سروسز لینی ہے اس ادارے میں کال کریں، جی بندہ آ جائے گا. جی لیکن وہ جو بندہ پیسے لے کے جائے گا وہ اپنے ادارے کے لیے لے کے جائے گا، ٹھیک ہے تو پھر اب وہ ادارہ اور وہ آپس میں جانے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے وہ ان کا میٹر ہے. ٹھیک ہے تو گاڑی میں بھی یہی ہے، آپ نے ڈرائیور کو پیسے دینے. ٹھیک ہے اب ڈرائیور اس کمپنی کا کیا تعلق ہے
وہ ان کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ صورت بتا رہے ہیں ذرا مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایسا ہے کہ جب وہ اپنی کوئی بھی آفس کھول کر بیٹھے ہیں جی. اور اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں آپ کہ آرڈر، یعنی آپ نے کہا پلمبر چاہیے یا مستری چاہیے یا فلاں چاہیے، اس کے بعد تگ و دو اگر وہ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ اور کوشش اور مالی وسائل کا استعمال کرتے ہیں آپ کی سہولت کو فراہم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ کمیشن لینے کے تو مستحق ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں کمیشن لی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں بعض مواقع پر دو طرفہ کمیشن کی بھی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ابتدائی گفتگو عرض کی ہے. ٹھیک ہے. اس شعبے سے وابستہ کوئی شخص آ کر مزید اس کے خد و خال واضح کرے گا اور جزیات اور اکائیوں پر گفتگو کرے گا، اس پر بھی بات کر لیں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. یعنی بنیادی طور پر جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے دونوں طرف سے. تو اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ یہ تو پرائیویٹ سروس فراہم کر رہے تھے کہ آپ ایک پرائیویٹ فرد کو ایک انفرادی طور پر اسے کام کروانے کے لیے کوئی شخص چاہیے اور یہ انفرادی طور پہ دے رہے تھے. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض گورنمنٹ محکمے ہوتے ہیں یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، بھلے وہ پرائیویٹ ہوں لیکن بہت بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ جن کا نام ہوتا ہے، ان اداروں سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی کام کروانا ہے، تو اب اس کی مطلب فائل سسٹم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا ایک دروازے کے بعد دوسرا دروازہ ہے اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں کام میں. تو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں جو گویا کہ اس کام کے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دے دیں، آپ کا سارا ہیڈک جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب یہ ہیڈک ہمارا ہے، فائل ہماری ہے اور ہم آپ کو یہ کام کروا کے دے دیں گے اور اس کے مجموعی طور پہ اتنے پیسے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر میں خود جاؤں، مختلف دروازوں سے گزر کر جاؤں اور بسوں کے یا اپنی گاڑیوں کے جو سفر ہے وہ بھی کروں، ساری چیزیں برداشت بھی کروں، تو وہ کام ہو جانا ہے 80,000 روپے میں. لیکن جب یہ شخص کرواتا ہے تو میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں، یہ فائل بھی لے کے جاتا ہے، جہاں جہاں سائن کروانے وہ بھی کرواتا ہے، جو ڈاکومنٹس اسے لینے ہیں اس حوالے سے وہ مجھ سے لیتا بھی ہے اور یہ کہتا میں 1,00,000 روپے لوں گا. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ آپ کے لیے بڑی ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جی. اور آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے. جی. ایک اسلامی ملک ہے، اس میں میں گیا جی. اور ایک ہی دفعہ جانا ہوا وہاں پہ. یعنی آج جب میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں جی. اس سے پہلے ایک ہی دفعہ جانا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ بڑی ایک حیرت انگیز بات پتہ چلی. جی. کوئی بھی غیر ملکی جو ہے جی. جو وہاں رہتا ہے، اس کو پرمنٹ ویزا ملا ہوا ہے، کام کاج کرتا ہے، جی. گورنمنٹ کے محکموں میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے محکموں میں جو بھی کام ہوگا جی. اس کے لیے مقامی شخص کی، اس ملک میں رہنے والا جو نیشنل ہوگا جی. اس کی خدمات حاصل کرنی پڑے گی. اللہ. کوئی باقاعدہ قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں تو یعنی پراپر وے ہے یہ. وہی یہ ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا باہر نکلنے سے وسعت پیدا ہوتی ہے ذہن میں. جی. تو ہم یہ تصور کر لیں کہ جناب یہ طریقہ اگر ہے تو بس یہ رشوت ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے غور کیا کہ یہاں ایسا کیوں ہوا ہوگا. جی. تو اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آئی کہ کیوں ہوا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ زبان نہیں آتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس ملک کی بات کر رہا ہوں. ہاں، زبان نہیں آتی اور کون سی شرائط پوری کرنی ہے، یہ فارم بھروانے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ لے کر آنے ہیں. ٹھیک. اب جب بیچارہ وہ زبان نہیں آتی، وہ کھڑکی پہ کھڑا ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. 10 چکر لگ رہا ہے. اس طرح کے اسباب ہوں گے. اس ٹھیک. کو سامنے تو میں نے ایک اپنا تجزیہ کیا. ٹھیک ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اب جو آپ صورت پوچھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں دو طرح کی مختلف تقسیم بندی ہے. جی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج کل ہر آدمی مصروف ہے. ٹھیک ہے. اور میرا اگر کوئی ملازم ہو تو میں ترجیح دوں گا کہ میں جا کے بل نہ بھرواؤں. اسے ملازم ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں. جی. میں بل نہ بھرواؤں. ہم حاضر ہیں، آپ اپنا بل نہیں، دیا کریں. میں عرض کر رہا ہوں لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ٹائم ویسٹ ہوگا، میں خود جا کے لائن میں کھڑا ہوں اور بل بھروا کر آؤں. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی مصروف ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے محکمے ہوتے ہیں وہاں بہت سارے چکر لگ جاتے ہیں. بعض اوقات چھوٹے سے کام کے لیے چکر لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی قاعدہ قانون آپ کو نہیں پتہ ہوتا. جی. اب میں لاسٹ مرتبہ جب پاسپورٹ بنوانے گیا ہوں سب کچھ تھا. جی. سارے ڈاکومنٹ پورے. پتہ چلا کہ جی وہ نکاح نامے کی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچوں کا بنوانا تھا. ٹھیک ہے. میرا دن وہ مس ہو گیا. ٹھیک ہے. ضائع ہو گیا.
سب ضائع ہو گیا. لیکن انہوں نے ایک مہربانی کی کہ ٹھیک ہے یہ جمع کروا دو, اب بچوں کو دوبارہ نہیں آنا پڑے گا, ٹھیک بس آپ اگلے دن آ کے یہ جمع کروا کے چلے جائیے گا. ٹھیک تو پھر میں اگلے دن گیا اور اگلے دن وہ میں نے ان کے پاس جمع کروا دیا. ٹھیک. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, طریقہ کار. سسٹم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. مین چیز ہوتی ہے سسٹم کا جاننا. ٹھیک ہے. تو ان کی خدمات اس لیے حاصل کی جاتی ہیں تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ٹھیک. وہ جائیں گے, پھر ان کو سسٹم کا پتہ ہے, ان کو قانون کا پتہ ہے, ان کو شرائط کا پتہ ہے, ہر چیز وہ تیار کر کے لے جائیں گے. تو ان کی جو بنیادی خدمات ہیں وہ جائز ہے. صحیح. یعنی ایک تو ان کا آپ کی جگہ کام کرنا, کام بھی جائز ہے. پھر ان کا وہ سب کام تیار کرنا, فائل تیار کرنا, یہ سب کام کرنا, اس طور پر یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو کام کروائے گا تو وہ ہو سکتا ہے رشوت دے رہا ہو. صحیح. اگر تو رشوت دینا متعین ہو ٹھیک. کہ نہیں یہ کام ایسا ہے رشوت کے بغیر ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں دوسرے کی خدمات حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ بھئی یہ کام ہے, اس کو لائن میں آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, یہ کھڑا ہوگا, اب بالفرض وہ لائن میں نہیں کھڑا ہو رہا, ٹھیک ہے. طریقہ موجود ہے, کوئی اور طریقہ اپنا رہا ہے, وہ اس کا میٹر ہوگا پھر. ٹھیک ہے. لیکن یہاں متعین نہیں ہے رشوت دینا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ جو کام آپ جس کے لیے بھیج رہے ہیں وہ رشوت دی ہی دی جائے گی, ٹھیک. وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب ایسی صورتحال نہ ہو بلکہ وہ کام رشوت کے بغیر ہونے کا راستہ موجود ہو, صحیح. کسی اور سے آپ خدمات لے سکتے ہیں, صحیح. اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے. لیکن جب اصل مقصود ہی یہ ہو کہ نہیں اس کی لائن ہے, یہ جا کے پیسے دے گا, اس کے ذریعے کم جائیں گے, رشوت ہی کی ادائیگی مقصود ہو, جی. تو پھر جداگانہ معاملہ ہو جائے گا. انما الامور بالمقاصد, ٹھیک. کہ مقاصد پر جو ہے وہ حلال و حرام کا دار و مدار ہے. ٹھیک. مفتی صاحب اگلا سوال یہ کہ آج کل ہمارے یہاں باب المدینہ کراچی میں بالخصوص اور ویسے انٹرنیشنلی چل ہی رہا ہے کہ پانی کی خرید و فروخت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلے تو باقاعدہ بوتلوں وغیرہ میں آتا تھا, اور اب جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ دکانیں وغیرہ اس کے فلٹر پلانٹ لگا کے بنا دی گئی ہیں, تو پانی کی خرید و فروخت بڑھ گئی, کیا یہ جائز ہے؟ بلا شبہ جائز ہے. پانی جو ہے وہ ایک مال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پانی کے مال ہونے اور ملکیت کے حاصل ہونے پر ہمارے فقہا صدیوں سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر نہر کا جو پانی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, ٹھیک. سرکاری پانی ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے. لیکن کسی نے جگ بھر لیا, صحیح. جگ کے اندر آ گیا, صحیح. یہ اب مملوک ہو جائے گا. ٹھیک. تو یوں پانی کے تعلق سے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے, نابالغ کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. خاص طور پر پانی کے بحث میں ٹھیک. آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کہاں نابالغ کی ملکیت پانی ہو جائے گا, کہاں نہیں ہوگا. ٹھیک. تو ملکیت کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز مال ہے, قابل, اور جب مال ہے تو قابل فروخت بھی ہے. ٹھیک. لیکن دیگر اموال کی طرح یہاں بھی حلال و حرام کا خیال رکھنا ہوگا. پتہ چلا کہ آپ جو لیبل لگا رہے ہیں وہ پانی اس میں کا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو جو عمومی ضابطے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. تجارت کے جائز ہونے کے لیے جو عمومی ضابطے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ نے احکام تجارت کی ایپیسوڈ دیکھی, دیکھی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا